السلام علیکم، میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجئے۔ تم جو آئے زندگی میں قسط نمبر 5۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، پر آپ نہ اس بادل کے کان بھی کھینچیے گا اور میں ادھی کو بھی بتاؤں گی۔ ضرور میرا بچہ، اس کو آنے تو دو، دونوں بھائی بہن مل کر پٹائی کریں گے اس کی۔ شہریار نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بھائی، ہم آ رہے ہیں، اللہ حافظ، اور کال کاٹ دی۔ ویسے بہن تو میری بھی ہے، خیال بھی رکھتا ہوں اس کا، لیکن یار تیرے لیول تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان دونوں کا نام سنتے بات کرتے تمہارے چہرے پر عجیب سی چمک ہوتی ہے۔ ایسا کیوں؟ امان نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو شہریار ہنس دیا۔ پتہ نہیں یار ایسا کیوں ہے، لیکن جب تک دونوں کی صورت نہ دیکھ لوں مجھے چین نہیں آتا۔ ایسا لگتا ہے کچھ مسنگ ہے، میری جان ان دونوں میں کہیں اٹکی ہے شاید۔ ان دونوں کی ہر بات میرے لیے حرف آخر ہوتی ہے، ان کی ہر فرمائش سر آنکھوں پر۔ جتنا بھی تھکا ہوا ہوں، لیکن ان دونوں کی خاص طور پر امثال کی ایک جھلک دیکھ کر میری روح تک کو سکون مل جاتا ہے۔ ماما کہتی ہیں میں نے ان دونوں کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اور وہ ایسا کچھ غلط بھی نہیں کہتی ہیں۔ مجھ سے زیادہ تو ادیب پاگل ہے ان دونوں اسپیشلی سلے کو لے کر۔ میں تو پھر بھی کہیں نہ کہیں برداشت کر لیتا ہوں، لیکن وہ مرنے مارنے پر اتر آتا ہے۔ شہریار نے ہنستے ہوئے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ امان اس کی باتیں سن کر حیران تھا کہ کوئی کسی کو اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی ایک سنجیدہ بزنس مین نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دھڑام سے دو وجود ان کے سامنے والی کرسیوں پر آ گرے۔ امان بے اختیار اچھل پڑا، جبکہ شہریار کو چونکہ اس سب کی عادت تھی، اس لیے اس کے سکون میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ او بھائی، تھک گئی میں تو، سلے نے کرسی پر گرتے ہوئے کہا، جیسے پہاڑ سر کر کے آئی ہو۔ شہریار نے گلاس میں پانی ڈال کے اس کے آگے کیا، جو اس نے پکڑ کر لبوں سے لگا لیا۔ یہ میرا دوست ہے امان، اور امان ان دونوں سے ملو، یہ میرے ٹوئنس ہیں بازل اور امثال۔ شہریار نے تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم۔ بازل نے ہاتھ ملایا اور سلے سر کے اشارے سے سلام کیا۔ امان کو ایک بار پھر اس لڑکی کو اپنے سامنے پا کر اور شہریار کی بہن ہونے کا سن کر اچھی خاصی حیرانگی ہوئی تھی۔ چلو گڑیا، کھانا آرڈر کرو، شہریار نے امثال سے کہا۔ جی بھائی، اور بازل کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ کرتے ہوئے ڈیسنٹ طریقے سے آرڈر لکھوانے لگی۔ گڑیا تم دونوں کا جو جی چاہتا ہے منگواؤ، جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، امان دوست ہے میرا۔ شہریار نے سلے کو محتاط انداز میں آرڈر کرتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور اگلے ہی لمحے امان آنکھیں پھاڑے انہیں آرڈر کرتے دیکھ رہا تھا، اور شہریار اس کے تاثرات دیکھ کر کہکا لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ یونیورسٹی سے یہاں تک کا فاصلہ 10 منٹ کا ہے، جبکہ تم لوگ 25 منٹ میں پہنچے ہو۔ راستے میں کس کی شامت آئی تھی؟ شہریار نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو کھانے کے ساتھ بھرپور انصاف کر رہے تھے۔ کچھ نہیں بھائی، وہ ایک مانگنے والا مل گیا تھا تو اس سے گپ شپ لگانے کے لیے رک گئے تھے، امثال نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے جواب دیا۔ تم دونوں سے گپ شپ لگانے کے بعد یا تو مانگنے کے قابل نہیں رہا ہوگا
یا پھر کم از کم اب وہ دوبارہ اس روڈ پر نظر نہیں آئے گا، ہے نا؟ شہریار نے ہنستے ہوئے کہا۔ امثال بے اختیار کھلکھلائی تھی۔ آج فریحہ آئی تھی، ساریہ بیگم نے ڈنر کرتے امثال اور بازل کو دیکھتے ہوئے کہا، تو دونوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ اچھا، خیریت تھی؟ بازل نے سرسری سا لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ ہاں، خیریت ہی تھی۔ کہہ رہی تھیں کہ ان کے 6 سالہ بیٹے سے کسی نے نہ صرف چپس کا پیکٹ چھینا بلکہ اس کو دھمکایا بھی ہے کہ گھر جا کر مت بتانا۔ ساریہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے کہا، چٹ چٹ، کتنی بری بات ہے، ویری بیڈ، افسوس کا مقام ہے۔ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بھلا بچوں سے کون چیز چھین کر کھاتا ہے؟ ہاں، کیا زمانہ آ گیا ہے! کیا زمانہ آ گیا ہے! امثال نے مصنوعی ہمدردی سے دائیں بائیں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ راسم صاحب نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے پانی کا گلاس منہ کو لگایا۔ تم دونوں مجھے کس کس کے سامنے ذلیل کرواؤ گے؟ اب تو اس سارے ایریا کے لوگ تم لوگوں کی حرکتوں سے واقف ہو گئے ہیں۔ جہاں بھی کچھ الٹا سیدھا ہوتا ہے فوراً سب کی زبان سے تم دونوں کا نام نکلتا ہے۔ ساریہ بیگم نے انہیں گھورتے ہوئے کہا، تو ماما آپ کو انہیں بتانا چاہیے نا کہ آپ کی اولاد ایسی نہیں ہے۔ آپ بھی حد کرتی ہیں، چپ چاپ ہماری برائیاں سنتی رہتی ہیں۔ کون سی مائیں ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کی برائیاں سنتی ہیں؟ کیوں بابا جانی؟ امثال نے ماں کو سمجھانے کے بعد باپ سے رائے لینی چاہی تو انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بالکل بھائی، آپ کو بتانا چاہیے کہ جیسا آپ سمجھتے ہیں ہمارے بچے ویسے بالکل بھی نہیں ہیں۔ راسم صاحب نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، بلکہ اس سے 2 ہاتھ آگے ہیں۔ جہاں تم لوگ ہوتے ہو وہاں سکون ہوگا، یہ بات تو بھول ہی جاؤ۔ مگر تمہارے اسکول، کالج اور یونیورسٹی سے آج تک کبھی کوئی شکایت نہیں آئی۔ بات کچھ سمجھ نہیں آتی، ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ ساریہ بیگم نے سوچتے ہوئے کہا، وہ ماما ہم نہ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتا، امثال نے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا تو کرا اٹھا۔ ماما سالن ختم ہو گیا، امثال نے جلدی سے کہا۔ خیر چلو، کہیں سے تو سکھ کی ہوا آتی ہے۔ ساریہ بیگم کہتے ہوئے کچن کی جانب چل دی۔ کیوں تنگ کرتے ہو ماما کو؟ راسم صاحب نے کہا۔ کم آن بابا جی، ہم کہاں تنگ کرتے ہیں، وہ خود ہی ہو جاتی ہیں۔ امثال نے کچن سے نکلتی ساریہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں تو پاگل ہوں نا جو تنگ ہو جاتی ہوں، ساریہ بیگم نے خفگی سے کہا۔ اوہو ماما یار، ہم نے بھی تو ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے نا، لوگوں کے تو کزن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہلا گلا کر لیتے ہیں۔ ہمارے ننیال میں تو چلو فاریہ خالہ ہیں، لیکن ددیال کا تو کچھ اتا پتا ہی نہیں۔ کہاں ہے، کون ہے؟ مصنوعی دکھ بھرے لہجے میں سر جھکا کر کہتی وہ راسم صاحب کے چہرے کی اڑی رنگت نہ دیکھ پائی۔ ارے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کھانا تو کھائیں۔ نہ آپ کو پتہ تو ہے نا، یہ ایسے ہی بکواس کرتی رہتی ہے، ساریہ بیگم نے ٹیبل سے اٹھ کر جاتے راسم صاحب سے کہا۔ امثال نے جھٹ سے سر اٹھایا تو ماں کو گھورتے پایا۔ امثال کیا کروں میں تمہارا؟ کتنی بار کہا ہے کہ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، ساریہ بیگم نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔
सॉरी मामा, मेरा वो मतलब नहीं था। सच में, अमसाल ने शर्मिंदा होते हुए कहा और उठकर चल दी। अब तुम कहाँ जा रही हो? खाना तो खा लो। सारिया बेगम ने पीछे से आवाज़ दी। मैं आती हूँ, ये कहते वो स्टडी की जानब बढ़ी। मामा आप खाएं, वो बाबा के साथ खा लेगी। नहीं तो मैं इसको बाद में खिला दूंगा। शहरयार ने शहरयार ने कहा ये सब क्या ये शहरयार ने कहा ये सब क्या किया धरा तुम्हारा ही है जो वो इतना बिगड़ गई है। सारिया बेगम ने इसे घर का अमसाल स्टडी में दाखिल हुई। रासिम साहब सोफे पर टेक लगाए आंखें मूंदे बैठे थे। वो जाकर इनके कदमों में दो दानों होकर बैठ गई और इनके घुटनों पर सर रख दिया तो उन्होंने आंखें खोली। आई एम सॉरी बाबा, मेरा वो मतलब नहीं था। सॉरी, आपको पता तो है मैं ऐसे ही बकवास करती रहती हूँ। मामा ठीक कहती हैं, मैं पागल हूँ, बेवकूफ़ हूँ, बोलने से पहले ज़रा नहीं सोचती हूँ। सॉरी, धीमी आवाज़ में कहते हुए आखिर में इसकी आवाज़ भर आ गई। तुम नीचे क्यों बैठी हो? ऊपर आओ। बेटियों की जगह कदमों में नहीं दिल में होती है और उन्हें सर आंखों पर बिठाया जाता है। रासम साहब ने इसे उठाकर अपने साथ बिठाते हुए कहा, सॉरी बाबा, सच्ची में मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस ऐसे ही मामा के सामने एक्टिंग कर रही थी। अगर हमारे साथ कोई नहीं अगर हमारे साथ कोई नहीं है तो क्या हुआ? आप हैं, मामा हैं और फिर सबसे बढ़कर मेरे भाई हैं। मैं मजाक कर रही थी। आइंदा ऐसा नहीं कहूँगी। अमसाल ने उनके सीने पर सर रखते हुए कहा, मैं जानता हूँ मेरा बच्चा मजाक कर रहा था। रासम साहब ने इसका माथा चूमते हुए कहा। दरवाजे पर खड़ी सारिया बेगम ने अपनी नम आंखें साफ की और अंदर दाखिल हुई। अगर बाप बेटी का हो गया हो तो खाना खा ले, ठंडा हो रहा है। उन्होंने खाना टेबल पर रखते हुए कहा, आप जेलस हो रही हैं? रासिम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और नहीं तो क्या, मुझसे तो कभी ऐसे बात नहीं की इसने। सारिया बेगम ने कहा, ओह कम ऑन डार्लिंग, लव यू सो मच। अमसाल कहते हुए सारिया बेगम ने गले लगी। सारिया बेगम के गले लगी तो वो हंस दी। पार्टनर चलो आज एक रेस ना हो जाए। अमसाल ने आइसक्रीम पार्लर से निकलते हुए बादल से कहा। वो दोनों इस वक्त अपनी अपनी बाइक्स लेकर मटर गश्त पर निकले थे। नेकी और पूछ पूछ, बादल ने कहते हुए अपनी बाइक को स्टार्ट की और अगले ही लम्हे दोनों की बाइक्स हवा से बातें करने लगी। अगले ही लम्हे दोनों की बाइक्स हवा से बातें कर रही थी। शहर से निकलकर वो दोनों मेन रोड पर पहुंच चुके थे। जैसे ही वो दोनों थोड़ा आगे पहुंचे तो सड़क पर नाका लगा हुआ था। पुलिस खड़ी चेकिंग कर रही थी। इन दोनों की स्पीड देखकर चंद एहलकारों ने उन्हें हाथ दिए। हाथ देख कर रोका। ओ तेरी बाजी देखो, तुम्हारे ससुराली तुम्हारी बारात के इंतजार में खड़े हैं। अमसाल ने पुलिस वालों को देखते हुए कहा और दोनों ने बाइक साइड पर लगा दी। चलो उतरो नीचे। ये कौन सा तरीका है बाइक चलाने का? मसरूफ सड़क पर तुम लोग इतनी हाई स्पीड से चला रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है भी या नहीं तुम लोगों के पास? इनमें से एक ने, जो शायद इनका सीनियर था, करख्त अंदाज में कहा। तो अमसाल ने भवें केड़ी। देखें वर्दी वाले अंकल, आप ना हमसे आराम से बात करें। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हम खामोश हैं।
تو ہمیں خاموشی رہنے دیں، آپ چائے پانی لے لیں۔ ویسے بھی مجھے بچپن سے ہی بہت شوق ہے کہ میں کسی پولیس والے کو چائے پانی دوں۔ آج تو میں پولیس کو لائیو رشوت لیتا دیکھوں گی۔ چلو بازی، ایسا کرو 10 روپے کی پتی، 10 روپے کی چینی اور 30 روپے کا دودھ کے حساب سے ان کو 50 روپے دے دو اور معاملہ رفع دفع کرو۔ امثال نے پرجوش ہو کر بازل کو کہا، آخر کو پولیس والوں کو رشوت دینے کا شوق پورا ہونے والا تھا۔ پولیس اہلکار حیرانگی سے آنکھیں کھولے اس آفت کو دیکھ رہے تھے جو سرِ عام رشوت کے نہ صرف آفر کر رہی تھی بلکہ خاص ایکسائٹڈ بھی نظر آ رہی تھی۔ تم ہمیں 50 روپے رشوت دے رہی ہو؟ بازل کو جیب میں ہاتھ ڈالتے دیکھ کر اس نے سخت لہجے میں کہا، آپ کو مسئلہ کس بات پہ ہے؟ رشوت دینے پہ یا پھر 50 روپے رشوت لینے پر؟ بازل کا کہنا تھا کہ پولیس اہلکار جو ان کو سرزنش کر کے چھوڑنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا، اس کی بات سن کر تپ گیا۔ غلام دین، ان کو گاڑی میں ڈالو، ان کا دماغ تھانے چل کے درست کرتے ہیں۔ ویسے بھی کسی امیر گھر کی بگڑی ہوئی اولاد لگ رہی ہے، تھوڑی سی سیوا کریں گے تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ یاد رکھیں گے کس سے پالا پڑا تھا، وہ پولیس اہلکار کہتے ہوئے گاڑی کی طرف جانے بڑھا۔ یس سر، چلو بھائی گاڑی میں بیٹھو، وہ کہتے ہوئے ان کی طرف بڑھا۔ یاد تو واقعی ہی رکھو گے، امثال بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے چل دی۔ بیٹا تم واپس بھی جا رہے ہو؟ ابھی کل ہی تو آئے تھے، کم از کم آج تو رک جاتے۔ ختیجہ بیگم روم میں داخل ہوئی تو بیٹے کو یونیفارم میں تیار کھڑا دیکھ کر کہا، ماں آپ میری جاب تو جانتی ہیں نا، زیادہ چھٹیاں نہیں کر سکتا۔ جو کل چھٹی کی تھی اس کا کام بھی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا ہوگا، میں دوبارہ چکر لگاؤں گا۔ تو بیٹا کیا ضرورت ہے جاب کرنے کی، چھوڑ دو، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ تم اپنے بابا کے ساتھ زمینیں اور کاروبار سنبھالو، مجھے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ ختیجہ بیگم کو پریشان دیکھ کر وہ ان کی طرف بڑھا، آپ فکر مت کیا کریں ماں، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ بس دعا کیا کریں۔ اس نے کہتے ہوئے ماں کو حصار میں لیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ کی امان، اللہ تمہیں ہر قسم کی آفت سے محفوظ رکھے۔ اور وہ آمین کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ لیکن اسے کون بتاتا کہ ہر دعا قبول نہیں ہوتی؟ اگر جو اسے پتا ہوتا کہ اس پر کون سی آفت ٹوٹنے والی ہے تو کبھی بھی پولیس اسٹیشن جانے کی غلطی نہ کرتا۔ ہاں تو بازل صاحب، آپ کو یہاں آ کر کیسا لگ رہا ہے؟ امثال نے ہاتھ کا مائک بنا کے بازل کے آگے کیا۔ وہ دونوں اس وقت انسپکٹر کے پاس بیٹھے تھے۔ تھانے لانے کے بعد دونوں کو جب لاک اپ میں بھیجنے لگے تو دونوں نے وہ شور مچایا کہ آخرکار انسپکٹر کو انہیں اپنے پاس بٹھانا پڑا۔ میں پہلی بار یہاں آیا ہوں، بہت الگ سا فیل ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں نا تھانہ بندے کا سسرال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر سسرال جیسا ماحول نہیں، کوئی آؤ بھگت نہیں۔